اس سے پہلے جب روہنی میرا ہاتھ چھوڑ دیتی تھی تو میں غیبی حالت سے ظاہری حالت میں آ جاتا تھا اور نظر آنے لگتا تھا، مگر اب روہنی کا ہاتھ چھوڑنے کے باوجود میں ابھی تک غائب تھا اور فضا میں اڑ رہا تھا، جبکہ پہلے روہنی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ اڑایا کرتی تھی۔ یہ میرے ساتھ ایک نئی بات ہو گئی تھی، کوئی طاقت مجھے اپنے آپ کسی طرف لے جا رہی تھی۔ پہلے میرا وزن کم ہو کر غائب ہو گیا تھا، اب اپنے آپ میری رفتار کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی رات ہی تھی، اوپر آسمان پر تارے چمک رہے تھے، نیچے سے کوئی آبادی گزرتی تو اس کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آ جاتی تھیں۔ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس ملک میں ہوں۔ میری رفتار ضرور کم ہو گئی تھی، لیکن میں نیچے نہیں آ رہا تھا۔ پھر جیسے اپنے آپ کسی نے مجھے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ پر آ کر میں بالکل سیدھا ہو کر اڑنے لگا۔ اس وقت میرے نیچے اندھیرے نے پہاڑوں کے دھندلے خاکے نظر آ رہے تھے۔ پھر یہ پہاڑ پیچھے رہ گئے اور دور سے شہر کی روشنیاں قریب آنے لگی۔ میں اپنے آپ نیچے ہوتا گیا۔ زمین سے کوئی 150 فٹ کی بلندی پر آ کر میں ایک بار سیدھی پرواز کرنے لگا۔ میں شہر کی روشنیوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ابھی تک میں نے اس شہر کو بالکل نہیں پہچانا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جو غیبی طاقت ہے مجھے اڑائے لے جا رہی ہے، وہ مجھے اسی شہر میں کسی جگہ اتارنا چاہتی ہے۔ میری رفتار کبھی تیز ہو جاتی، کبھی آہستہ ہو جاتی۔ میری کیفیت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی ہوائی جہاز لینڈ کرنے والا ہو۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ کے اوپر سے گزر کر سامنے ایک قلعہ نما محل دکھائی دیا، جس کی 4 دیواری کے احاطے میں بجلی کے بلب روشن تھے۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی محل ہے جہاں آدھی رات کو روہنی کی سہیلی درگا کی بدرو آیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں راتوں رات برق رفتاری سے پرواز کرتا ہوا افریقہ کے ملک سے اڑ کر بھارت کے شہر جے پور پہنچ گیا تھا۔ یہ کام روہنی کی طلسماتی طاقت نے انجام دیا تھا۔ روہنی چاہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو بچا کر درگا کے پاس چلا جاؤں۔ روہنی ہی کی طلسمی طاقت نے مجھے غیبی حالت میں رکھے ہوئی تھی، راتوں رات اڑا کر درگا کے محل پہنچا دیا تھا۔ میں محل کی چھت پر اتر گیا اور پھر اپنے آپ چھت پر اتر گیا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ہیلی کاپٹر اترتا ہے۔ میں ابھی تک غیبی حالت میں تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی ابھی بھی میری انگلی میں موجود تھی۔ خدا جانے روہنی پر کیا گزری ہوگی، لیکن مجھے علم تھا وہ بھی اپنے آپ کو بچا کر کسی طرف نکل گئی ہوگی۔ وہاں ہوا یہ تھا کہ عین اس وقت جب روہنی میری انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں ڈالنے کے بعد اسیبی لڑکی کی کھوپڑی زمین سے نکالنے والی تھی، تو اسیبی لڑکی نتالیا کا اسیب سر پر پہنچ گیا تھا۔ وہ مجھ پر تو حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی تھی، لیکن روہنی نہتی تھی۔ اس کے پاس اسیب کے خوفناک حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ یہی کر سکتی تھی کہ وہ مجھے وہاں سے نکال کر خود کسی اور طرف فرار ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اسیب اس کے پیچھے ہو گیا ہوگا، کیونکہ اسے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ روہنی اس کی دفن شدہ کھوپڑی کو توڑ کر اس کی طاقت کو ختم کرنے آئی ہے۔ روہنی کے ساتھ کیا بیتی تھی اس کا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ اس کا حال اگر کوئی بتا سکتا تھا تو وہ درگا کی بدرو تھی۔ شاید اسی لیے روہنی نے مجھے اس کے پاس بھیج دیا تھا۔
میں چھت سے اتر کر ویران محل خانے کے تہ خانے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں آدھی رات کو افریقہ کے ملک سے چلا تھا اور جس قیامت خیز رفتار کے ساتھ اڑتا ہوا میں جے پور پہنچا تھا اس کے پیش نظر ابھی بھی آدھی رات کا وقت ہی ہونا چاہیے تھا۔ تہ خانے میں آ کر میں غیبی حالت میں ہی ایک ستون کے پاس کھڑا ہو کر سامنے والے ویران ستون کے پیچھے جو دیوار تھی اس کو تکنے لگا۔ درگا کی بدرو اسی دیوار پر ظاہر ہوتی تھی۔ مجھے وہاں آئے ہوئے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ دور سے ہلکی ہلکی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ درگا کی بدرو آ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد چیخوں کی آواز غائب ہو گئی۔ دیوار پر ایک روشنی سی چمک کر بجھ گئی۔ پھر درگا کی بدرو نمودار ہوئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ درگا کی بدرو اپنی لال انگارہ جیسی آنکھوں سے مجھے مسلسل تکتی رہی۔ میں بالکل خاموش رہا۔ درگا کی بدرو نے گہرا سانس لیا جیسے کسی سانپ نے دھیمی سی پھنکار ماری ہو۔ اس نے مجھے کہا، شیروان تم خوش قسمت ہو کہ نتالیہ کے آصف کے حملے سے بچ گئے۔ اگر تمہارے پاس شیش ناگن کے انگوٹھے نہ ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ میں نے کہا، درگا مگر مجھے روہنی کے بارے میں تشویش ہے۔ اس نے مجھے تو آصف کی مصیبت سے نکال لیا تھا مگر معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہوگی اور وہ اس وقت کہاں ہوگی، کس حالت میں ہوگی۔ درگا کی بدرو کہنے لگی، آصف کی دنیا ہم بدروہوں کی دنیا سے بالکل مختلف اور الگ ہوتی ہے۔ کوئی بدرو آصف کی دنیا میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ روہنی اس وقت کہاں ہوگی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت تم اس سے الگ ہوئے تھے کیا تمہیں روہنی کی کوئی چیخ وغیرہ سنائی دی تھی؟ میں نے کہا، کوئی چیخ سنائی نہیں دی تھی۔ روہنی گھبرائی ہوئی ضرور تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ شیروان جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ درگا نے کہا۔ میں نے کہا، اس کے بعد روہنی نے مجھے بڑے زور سے ایک طرف دھکیل دیا تھا اور میں ایک راکٹ کی رفتار سے فضا میں اڑ گیا تھا۔ درگا کی بدرو کچھ دیر کے لیے کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، اگر روہنی کی کوئی چیخ سنائی نہیں دی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوا اور وہ اپنے آپ کو بچا لے گی، مگر وہ کہاں گئی ہوگی؟ میں نے پوچھا، وہ میرے ساتھ کیوں نہیں بھاگی؟ درگا نے کہا، روہنی نے تمہیں اپنے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بھاگتی تو اگرچہ تمہارے پاس شیش ناگن کی مہرے والی انگوٹھی تھی لیکن اس بات کا خطرہ تھا کہ آصفی لڑکی نتالیہ کا آصف تم پر بھی حملہ نہ کر دے، کیونکہ آصفی لڑکی نتالیہ تمہیں بھی اغوا کر کے واپس لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، میرے ہاتھ میں تو شیش ناگن کی انگوٹھی بھی تھی، وہ مجھے کیسے اغوا کر سکتی تھی؟ درگا کی بدرو نے اس کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے نتالیہ کی بدرو تمہارے نزدیک نہیں آ سکتی تھی لیکن روہنی نہیں چاہتی تھی کہ نتالیہ کا آصف اسے چھوڑ کر تمہارے پیچھے لگ جائے۔ اگر آصف تمہارے پیچھے لگ جاتا تو پھر اس نے تمہیں نہیں چھوڑنا تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی غائب کر کے تمہیں پکڑ لینا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روہنی نے آصف کو اپنے پیچھے لگایا اور تمہیں بچا لیا۔ میں روہنی کی اس قربانی سے متاثر ہوا تھا، مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس کی جان کی فکر لگ گئی تھی۔ میں نے درگا سے کہا، درگا نتالیہ کا آصف تو روہنی کا جانی دشمن بن چکا ہے، کیونکہ روہنی اس کی دفن شدہ کھوپڑی کو توڑنے
اور اس کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے وہاں آئی تھی۔ درگا نے کہا، ہاں، نتالیہ کا آصف روہنی کی جان کا دشمن بن چکا ہے، کیونکہ نتالیہ کی کھوپڑی کے ٹوٹ جانے سے اس کی ساری طاقت اس سے چھین لی جانی تھی۔ پھر کوئی کمزور سے کمزور معمولی بدرو بھی اسے اپنا غلام بنا سکتی تھی اور اسے ہلاک بھی کر سکتی تھی۔ تو پھر روہنی کو ہمیں بچانا چاہیے، میں نے درگا سے کہا۔ اگر روہنی کو کچھ ہوا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے یہ سارا خطرہ صرف مجھے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے مول لیا تھا۔ مجھے بتاؤ درگا، روہنی کہاں ہوگی؟ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ درگا کی روح بدرو بولی، مجھے خود معلوم نہیں ہے کہ روہنی کہاں ہے، میں تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میں فکر مندی کے ساتھ کہا، کیا تم کسی طرح اس کا پتہ نہیں لگا سکتی درگا؟ تم تو دور کی چیزیں بھی دیکھ لیتی ہو۔ درگا کہنے لگی، اگر روہنی کا مقابلہ کسی بدرو سے ہوتا تو میں ضرور اس کا پتہ لگا سکتی تھی اور اس کی مدد بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کا مقابلہ ایک آصف سے ہے، میں آصف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر کچھ سوچ کر بولے، ایک بات ہو سکتی ہے، وہ کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ درگا نے کہا، روہنی کا پتہ صرف مالنی بدرو ہی بتا سکتی ہے، اس کے لیے مجھے اس کے پاس بدروہوں کی سب سے خطرناک دنیا میں جانا ہوگا۔ میں نے کہا، درگا، روہنی تمہیں اپنا سب سے پیاری اور گہری سہیلی سمجھتی ہے، وہ میرے سامنے تمہارا ذکر ہمیشہ بڑی محبت سے کیا کرتی ہے، کیا تم اپنی سہیلی کے لیے اتنا سا بھی کام نہیں کرو گی؟ درگا اگرچہ بدرو تھی لیکن میری باتوں کا اثر ہو گیا تھا، کہنے لگی، کیوں نہیں کروں گی؟ میں ابھی مالنی کے پاس جاتی ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بولی، وہاں جانے کا پھر کبھی نام نہ لینا، تم اس محل میں ٹھہرو، مجھے وہاں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر درگا کی بدرو غائب ہو گئی۔ میں تہہ خانے میں ایک ستون کے پاس بیٹھ گیا۔ درگا بدرو کو گئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ تہہ خانے کی دیواریں اس طرح ہلنے لگیں جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں غیبی حالت میں ہی کھڑا ہوا تھا، دیواریں لرز رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا ابھی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی۔ میں وہاں سے بھاگنے ہی والا تھا کہ تہہ خانے کی فضا میں ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور میں وہیں سہم کر بیٹھ گیا۔ چیخ کی آواز دیر تک تہہ خانے میں گونجتی رہی، اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اچانک مجھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی، میں چونک گیا۔ یہ خوشبو نتالیہ کے لباس سے آیا کرتی تھی، وہی نتالیہ جو حقیقت میں ایک انتہائی ظالم اور خطرناک آصفی لڑکی تھی، اور جو مجھ سے محبت کرتی تھی، اور جس نے زبردستی مجھ سے شادی رچا لی تھی، اور جو اب میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور جس نے روہنی کو ہلاک کرنے میں بھی کوئی کوشش کی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ آصفی لڑکی نتالیہ اس تہہ خانے میں آ گئی ہے۔ میں نے بھاگنا چاہا لیکن غیبی حالت میں ہونے کے باوجود میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا اور مجھے اپنے پاؤں ایک ایک من کے بھاری محسوس ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا، میرے ہاتھ میں کی انگلی میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی بھی موجود تھی۔ میں مطمئن ہو گیا، آصف میرے قریب نہیں آ سکتا تھا تو آصفی لڑکی نتالیہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ میں پتھر کا بت بنا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ گلابوں کی خوشبو گہری ہو گئی۔ پھر مجھے آصفی لڑکی نتالیہ کی محبت بھری آواز آئی، میری جان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہاری تلاش میں بھٹکتی رہی، پھرتی رہی،
तुम्हारी खुशबू मुझे यहाँ ले आई है। देवताओं का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा तुमसे मिला दिया। चलो घर चलें, जहाँ हमारी शादी हुई थी। मैंने डरते डरते कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुम यहाँ से चली जाओ। नतालिया ने उदास भरी आवाज़ में कहा, मेरी जान, तुम मुझसे किस लिए नाराज़ हो? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? मैंने कहा, नतालिया, मुझे ये राज मालूम हो चुका है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूँ। अब मैं कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। नतालिया की आवाज़ आई, मेरी जान, तुमको मेरे बारे में किसी ने गलत बताया है। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी कनीज हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों दूर भागते हो? अभी तक नतालिया की मुझे आवाज़ ही आ रही थी, वो खुद के ही नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा, मैं तुमसे इसलिए दूर भागता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, एक चुड़ैल हो, बदरूस से भी बदतर हो, एक खतरनाक आसेब हो। अब मैं तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं हूँ। नतालिया ने कहा, अगर मैं कोई चुड़ैल हूँ, कोई आसेब हूँ, तो फिर मैं तुम्हें उठाकर भी ले जा सकती हूँ।